بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس کتاب شرح اللمعہ، کتاب الطہارت، درس نمبر 29، صفحہ نمبر 70. والواجب فی التیمم النیۃ وہی القصد الی فعلہ وسیأتی بقیۃ ما یعتبر فیہا مقارنۃ لأول افعالہ وہو ضرب علی الارض بیدیہ معا. ہماری گفتگو تیمم میں تھی. آج ہم واجبات تیمم کو پڑھنے جا رہے ہیں. پہلا واجب تیمم میں نیت ہے. وہ نیت جو پہلے فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو. جو پہلا فعل ہے یعنی ہاتھوں کا زمین پہ مارنا، اس کے ساتھ ملی ہوئی. اب فرماتے ہیں کہ آیا دونوں ہاتھوں کا زور سے مارنا واجب ہے یا صرف زمین پر رکھ دینا واجب ہے؟ تو روایتیں ہیں دو قسم کی. اسی لیے مصنف نے کبھی تو زور سے مارنے کو بھی کہا ہے، جیسے یہاں پر اعتماد، بلکہ یعنی ایسے صرف ٹچ نہیں کرنا بلکہ پورا زمین کے اوپر مارنا ہے. اور بعض کتابوں میں انہوں نے فرمایا ہے کہ صرف ٹچ کرنا ہی کافی ہے. تو کیونکہ روایتیں مختلف ہیں اس لیے یہ فتوے بھی مختلف ہو گئے. جس نے کہا ہے کہ صرف جیسے بھی لگ جائے ہاتھ، انہوں نے ادا کا خیال کیا ہے. اچھا، کہ میں ادا ہو گیا. اور جس نے کہا ہے کہ نہیں زور سے لگے، انہوں نے مطلق کو مقید کے ساتھ مربوط کیا ہے تاکہ ساتھ کہ قید ہے کہ وہ سختی کے ساتھ لگے، مٹی ٹچ ہو جائے نا ساتھ، اس لیے زور سے مار دو. ایک مسئلہ اور ہے، اگر کسی صاحب کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، ایکسیپشن، یا مثلا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا فالج کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوتا، یا ایک ہاتھ میں زنجیر ہے، وہ جو پاکستان میں قیدی نہیں ہوتی، ایک ہاتھ میں وہاں ہوتی ہے نا، کوئی زخم ہو، کوئی کسی قسم کی کوئی زخم ہو، شاباش. تو فرماتے ہیں کہ وہ جو ایک ہاتھ ہے اسی کو مارے گا، دوسرے کو ظاہر ہے کہ وہ ظاہر نہیں مار ہی کرتا. نہیں سکتا. اگر نجاست ہے اور وہ نجاست سرایت کرنے والی ہے یا حائل ہے مٹی کے لگنے میں، تو اس کو ظاہر کرے گا. اچھا، اگر ممکن نہ ہو تو پھر نجس کو ہی مار کے وضو کر لے گا. یا فرماتے ہیں اگر کوئی امکان نہ ہو ہاتھوں کا، دونوں ہاتھ ہی کٹے ہوئے ہیں، تو پھر جو مسح وجہ ہے چہرے کا مٹی سے ملنا، وہ ساکت نہیں ہوگا، پھر چہرے کو مٹی پہ ملے ایسے کر کے. ہاں ٹھیک ہے. اور مستحب ہے کہ جب دونوں ہاتھ زمین پہ مارے تو جھاڑ دے. اچھا، مٹی جھاڑ دے. ہاں، اور پھر اوپر سے نیچے کی طرف. آیا یہ یہیں تک کافی ہے یا سائیڈوں پہ بھی؟ تو کہتے ہیں کہ بہتر ہے سائیڈوں پہ بھی کرے، ویسے واجب نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ کونیوں سے شروع کرے، یہاں سے ایسے. ہاں وہی بالکل ایسے ہی. تو یہ ہے
پھر یہ فرماتے ہیں کہ آیا موالات واجب ہے؟ ترتیب جو ہے، ہاں ترتیب نہیں، موالات، موالات۔ کنٹینیوٹی اچھا کنٹینیو، ہاں فرماتے ہیں، ترتیب تو ظاہر ہے، ظاہر ہے، تو اس میں موالات بھی تیمم میں واجب ہے ہاں ایک کہ نہیں اس میں زیادہ پاس نہ کرے۔ ہاں ایک یہاں کر دیا پھر 5 ایک اور منٹ۔ سوال ہے، ایک آدمی نے غسل جنابت کے بدلے میں کرنا ہے تیمم، تو پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ہاتھ مار کے چہرے کو ٹچ کرے گا اور ہاتھوں کو، جی، اور دوسری مرتبہ ٹچ کرے گا صرف ہاتھوں کو، تو پورا اگر جنابت کے علاوہ کوئی غسل ہو تو 2 تیمم کرنے ہوں گے، ہاں کیونکہ جنابت والا غسل تو وضو کو ایگزمپٹ کرتا ہے، جی، تو یہ تیمم بھی ایگزمپٹ کر دے گا، ظاہر ہے ظاہر ہے ظاہر ہے۔ مگر جو باقی جنابت کے علاوہ نفاس، استحاضہ وغیرہ کے غسل ہوتے ہیں ان میں تو وضو ضروری ہوتا ہے نا، وضو بھی ضروری ہوتا ہے، تو گویا ایک غسل کے بدلے میں تیمم ہوگا اور ایک وضو کے بدلے میں تیمم ہوگا۔ یہ خلاصہ ہے۔ اور اگر آپ سونے کی غرض سے یا غسل یا میت کی غرض سے غسل کر رہے ہیں یا سونے کے لیے غسل کر رہے ہیں تو اس میں بدلیت کی نیت نہیں ہوگی، باقی میں بدل کی نیت ہوگی، ان میں بدل کی نیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ خود یہ واجب ہی نہیں ہے، یعنی وضو کے بدل یا غسل کے بدل کی نیت تیمم میں کریں گے، صحیح بات۔ مگر اگر آپ مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں سے گزرنے کے لیے کر رہے ہیں اچھا، تیمم، یا سونے کے لیے کر رہے ہیں، یا تیمم کر رہے ہیں میت کے لیے، تو اس میں جنازے کے لیے اس میں بدل کی نیت نہیں، ٹھیک ہے۔ مسجدوں سے نکلنے کے لیے اکثر کے نزدیک تو جائز ہی نہیں ہے تیمم، اگر جائز ہو تو بدلیت کی جہاں ضرورت نہیں ہے۔ ملاحظہ کریں، والواجب فی التیمم النیت، اور واجب ہے تیمم میں نیت۔ تیمم میں پہلا واجب کیا ہوا؟ نیت۔ دوسرا واجب کیا ہوا؟ ضرب زمین پر۔ تیسرا واجب کیا ہوا؟ مسح، چہرے پر اور ہاتھوں پر۔ چوتھا واجب کیا ہو گیا؟ موالات۔ والواجب فی التیمم النیت وہی القصد الی فعلہ، تیسرا چہرے اور ہاتھوں پر، بس چوتھا موالات۔ ایک ہی ضرب سے چہرے اور ہاتھوں، ہاں یا دو الگ الگ؟ نہیں ایک دوسری تو جنابت کے لیے، ٹھیک ہے، وضو کا بدل ایک ہی۔ جی ہاں، یہ غسل کا بھی وضو کا بھی ہو جائے گا نا، وہ جب ہاتھ مار کے ہاتھوں کو مس کریں گے جی، تو وہ ڈبل ہو جائے ڈبل گا۔ ہو جائے گا۔ چلیے، وہی القصد الی فعلہ، وہ نیت قصد ہے فعل کی طرف، وسیاتی بقیت ما فیہا مقارنۃ لاول افعالہ، ان قریب آئے گا اس میں باقی سب مسئلہ کہ اس نیت کو مقارن ہونا چاہیے اول افعال کے ساتھ۔ ادھر آپ نے زمین پہ ہاتھ مارے دونوں، ادھر نیت کی، مقارن۔ جیسے وضو میں کیا کرتے تھے، جب پانی ڈالنے لگتے تھے تو نیت کرتے تھے، مقارن ملا ہوا۔ وَهُوَ ضَرْبُ عَلَى الْأَرْضِ بِيَدَيْهِ، اور وہ مارنا ہے، مقرون بھی چیز جی ہاں، مقارن۔ وَهُوَ ضَرْبُ عَلَى الْأَرْضِ بِيَدَيْهِ، اور وہ
مارنا ہے یعنی واجب ہے مارنا علی الارض بیدہ زمین پر دونوں ہاتھوں سے معاً ایک ساتھ یہ کیوں نہیں ایسے نہیں ہاں ایسے وَهُوَ وَضْعُهُمَا بِمُسَمَّى الْاعْتِمَاد وہ رکھنا ہے دونوں ہاتھوں کا اس اعتبار سے کہ ٹیکنا اعتماد کا نام آ جائے اچھا کہ لگ گئے ہیں واقعی ہاں اعتماد سمجھتے ہیں نا جی اعتماد جی ہاں جی ٹیک لگانے کو ہاں کہتے جی ہیں ہاں نا؟ جی ہاں جی تو لگ گئے پورے لگ گیا ہاں جی فلا یکفی مسمى الوضع على الظاہر خلافا للمصنف کافی نہیں کہ نام صادق آ جائے رکھنے کا صرف واضح نہیں بلکہ اعتماد دیکھیے واضح ہے دیکھیے ہاں بالکل یہ واضح صحیح اعتماد یہ ہے یہ تو تھوڑا جس میں ضرب اسی لفظ ہاں ضرب کا ہاں بعض میں ٹچ نہیں بس میں نے رکھنا رکھنا دیکھیے یہ دیکھیں یہ واضح ہے اور یہ ضرب ہے اعتماد کے ساتھ فلا يكفي مسمى الوضع على الظاهر خلافا للمصنف في الذكر فإنه جعل الظاهر الاکتفاء مصنف نے ظاہراً اکتفا کو قرار دیا بالوضع الاکتفاء بالوضع کو ظاہر کیا مصنف فرماتے ہیں کہ کافی ہے اتنا ہی کہ وضع کر دیں ذکر میں ومنشأ الاختلاف تعبیر النصوص بكل منهما اور منشأ اختلاف کیوں ہوا ہے ایک جگہ کہا ہے واضح ایک جگہ کہا ہے اعتماد ٹیلی فون نہیں تعبیر النصوص بكل منهما کہ روایتیں دونوں قسم کی آئی وَقَضَى عبارات الاصحاب اسی طرح علماء کی عبارتیں بھی دو ہی قسم کی فمن جوزهما جعله دالا على ان المؤدى واحد جس نے دونوں کو جائز قرار دیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ دلالت کرتے ہوئے کہ بھائی ادا تو ہو گیا ہے نا واضح کریں تو بھی ادا ہو جاتا ہے ضرب کریں تو بھی ادا ہو جاتا ہے ومن عین الضرب اور جس نے ضرب کو معین کیا ہے حمل المطلق علی المقید اس نے مطلق کو مقید پر حمل کیا کہ مطلق ضرب جو ہے یہ واضح اعتماد کے ساتھ ہو یہ قید کا خیال رکھا وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْيَدَانُ مَعًا مَعَ الْاخْتِيَارِ اور اعتبار کیا جائے گا دونوں ہاتھوں کے ٹچ کرنے کا رکھنے کا اعتماد کے ساتھ مان اکٹھے مع الاختیار اگر اختیار ہو تو اگر اختیار ہے تو دونوں رکھیں فلو تعذرت احداہما اور اگر ایک کا رکھنا اعتماد کے ساتھ محال ہو لقاطع ہاتھ کٹا ہوا ہے او مرض یا مریض دی ہاتھ خراب ہے فالج ہے مریض ہے کوئی کسی کو اور ربطن یا ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے ربط ایک زنجیر کو کہتے ہیں ربط خرچہ اقتصر علی المیسور تو یہ لو کا جواب ہے اگر ایسے ہو تو اقتصر علی المیسور انحصار کیا جائے گا ممکن پر ایک ہے تو ایک پر کیسے ممکن ہاں میسور یعنی آسان ممکن فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا ولما يدخل ایمانو 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 فائل
ولما يدخل الإيمان في قلوبهم یدخل کا فاعل ایمان. اور ربطن اقتصر علی المیسور ومسح الجبہۃ بہ، اور اسی ایک کے ساتھ جتنا میسور ہے جبہہ کو مسح کر دیا جائے گا. اچھا ہاں یعنی دونوں، یہ دیکھیے یہ ہوتا ہے نا. وسقط مسح الید، دوسرے ہاتھ کا جو مسح ہے وہ ساقط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یا وسقط مسح الید، اور دوسرے ہاتھ کا جو سخت ہے وہ مسح وہ ساقط. ہاں تو جون سا ہاتھ ہے اسی سے ہاں بس ہاں وہ دوسری ضرورت نہیں ہے. بس وَيُحْتَمَلُ قَوِيًّا مَسْحُهَا بِالْعَرْضِ، احتمال قوی تو یہ ہے کہ ایسی صورت میں جبہہ کو، پیشانی کو زمین پر ٹچ کرے، ایک سے بھی ٹچ نہ کرے. اگر دونوں نہیں ہیں تو کیا کریں؟ پیشانی کو زمین پہ رکھ دیں. کما یمسح الجبہۃ بہا لو کانتا مقطوعتین، جیسے اگر دونوں کٹے ہوئے ہوتے تو کیا کرتے؟ پیشانی رکھتے. تو ایک بھی اگر کٹا ہوا ہے تو بھی وہی ایک بھی بندھا ہوا ہے تو پیشانی رکھ دے. یا دونوں، یہ احتمال قوی ہے، یا دونوں سے ٹچ کرے یا ٹچ نہ کرے. واضح ہو گئی بات؟ اچھا وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَا نَجِسَتَيْن، ایسے نہیں ہوگا اگر ہاتھ نجس ہو. بل يَمْسَحُ بِهِمَا كَذَلِكَ، نجس کے ساتھ ہی، نجاست کے ساتھ ہی آپ ٹچ کریں گے دونوں ہاتھوں کو. اگر مرض ہے، ربط ہے، کٹا ہوا ہے ایک ہاتھ تو یہ بات ہے. اگر دونوں ہاتھ نجس ہیں تو یہ نہیں کریں گے کہ بھائی اب ہم جبہہ رکھ دیں، پیشانی رکھ دیں. اب نجس کے ساتھ ہی آپ وہ کر لیں، مس ٹچ کریں گے، تیمم کریں گے. جس طرح امریکہ والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ان کے کپڑے نجس ہیں اور نماز کا ٹائم جا رہا ہے تو نجس کے ساتھ ہی نماز پڑھیں گے، بعد میں قضا بھی کریں گے. آپ کو پہلے تو اجازت کس نے دی ہے نجس کرنے کی؟ اب نجس کاری کیوں رہے؟ صحیح. ٹھیک ہے جناب. اچھا ٹیلی فون بوتھ آپ نے اچھا لیا، اچھا ہو گیا. کیا ٹیلی فون بوتھ ہو گیا بات میں. ہاں نہیں، یہاں اگر بولیں گے تو پھر وہ بعد میں وہ یوٹیوب والے بیچارے شکایت کر رہے ہیں نا، وہ بہت شکایت کر رہے ہیں یوٹیوب والے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. وہ لکھ رہے ہیں بیچارے ایک ایک لفظ. اچھا وَلَيْسَ كَذَلِكَ، اس طرح نہیں ہوگا کہ دونوں ہاتھوں کو ٹچ نہ کریں اور زمین پر جبہہ کو، وجہ کو رکھ دیں یا جبہہ کو رکھ دیں، پیشانی کو رکھ دیں. لَوْ كَانَتَا نَجِسَتَيْن بل يَمْسَحُ بِهِمَا كَذَلِكَ مَعَ تَعَذُّرِ التَّطْهِيرِ، اگر محال ہے پاک کرنا تو دونوں ہاتھوں کے ساتھ ہی کریں گے، مس کریں گے. الا ان یکون متعدیۃ، مگر یہ کہ وہ نجاست متعدی ہو، کہ صاحب بہادر کے چہرے پر بھی لگ جائے گی، نعوذ باللہ منی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پیشاب پخانہ لگا ہوا ہے، ہاں تو پھر او حائلتن، ہاں یا وہ حائل ہو، لہر جم گئی ہے نجاست کی، تو فیجب التجفیف، پھر اس کا نجاست کا خشک کرنا واجب. واجب ہے.
دھونا تو اس لیے نہیں کہ پانی نہیں ہے ہے ہی نا. نہیں. وَإِزَالَةُ الْحَائِلِ مَعَ الْإِمْكَانِ، اور حائل کو وہ جو لہر جم گئی ہے، اس کو نجاست ایسی ہے کہ وہ ہتھیلی اور زمین کے درمیان وہ حائل ہو گئی ہے، اس حائل کو ہٹائیں گے. وإزالة الحائل مع الإمكان. فَيَجِبُ التَّجْفِيفُ وَإِزَالَةُ الْحَائِلِ، اور واجب ہے حائل کا ہٹانا مع الامکان. فَإِن تَعَذَّرَ ضُرِبَ بِالظَّهْرَانِ خَلَا مِنْهَا، اور اگر ہٹانا ممکن نہ ہو، وہ یعنی وہ حائل ہٹ نہیں سکتا، تو پھر الٹی سائڈ پہ کریں. ہاں الٹی مارے یوں ظاہر، یہ ظاہر اس کو الٹی مار کے تو پھر ایسے کر رہے ہیں. ہاں الٹی مار کے. شاباش. خلا منہا، وہ جو الٹی سائڈ ہے وہ تو نجاست سے پاک ہے، خالی ہے. خالی ہے. خلا دونوں خالی ہیں، ہاں. تسنیہ. منہا من النجاست. وَإِلَّا ضُرِبَ بِالْجَبْهَةِ فِي الْأَوَّلِ، یہ بھی اگر ممکن نہ ہو، وہ زہران بھی نجس ہے، تو پھر کیا کرے؟ ضُرِبَ بِالْجَبْهَةِ فِي الْأَوَّلِ وَبِالْيَدِ النَّجِسَةِ فِي الثَّانِي. پہلے تو پیشانی کو رکھا جائے گا اور پھر نجس ہاتھ کو. اچھا، پہلے پیشانی کو رکھا جائے گا، ہاں. پھر نجس ہاتھ. کیا یعنی دوسری مرتبہ، یعنی 2 مرتبہ کرے گا، پیشانی کو بھی اور نجس ہاتھ کو. وہ طرف جو نجس ہے، ہاں ہاں، اگر حائل بھی ہے تب حائل ہے تب بھی. اگر وہ چہرے پہ لگے تب بھی. نہیں، اگر حائل ہے تو حائل کو ہٹائے گا، حائل نہیں ہٹ سکتا تو ظاہر سے کرے گا. ظاہر سے کرے گا. وہ ظاہر سے کرنا ممکن نہ ہو تو پھر پیشانی. میں پھر ہاں، اور جس طرف سے کر سکے وہ کرے. کبھی ایسے کرے گا. کرے گا. ٹھیک ہے. تو پھر کبھی تو یہی بات رہی نا کہ اگر نہیں، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا. ہم تو صرف قول نقل کرنے والے ہیں نا، ہم تو صرف نقل قول کر رہے ہیں. دیکھیے یوں، اگر تو دیکھیے تجفیف تنجس ممکن نہیں ہے کہ آپ پاک کریں، ممکن نہیں ہے آپ خشک کریں، حائل نہیں ہٹا سکتے. اگر پشت ظاہر خالی ہے حائل سے یا نجاست سے، تو پشت کو زمین پہ ماریں گے. اور اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو پیشانی کو زمین پر مس کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر نجاست غیر متعدیہ ہے اور حائل ہے دست نجس کے ساتھ، تو اس کو بھی مس کریں گے، پیشانی کو بھی مس کریں گے اور ہاتھ کو بھی غیر متعدیہ کو مس کریں گے. تو 2 مس ہو گئے نا. یعنی گویا یہ فرض یہ کرے گا کہ یہ جبیرہ ہو جائے گا. جبیرہ کیسے ہوتا تھا وضو میں؟ یہ تیمم میں جبیرہ ہو جائے گا. تو یہ صرف ہاتھ پہ ہی مارنا ہے یا ہاتھ پھر اٹھا کے منہ پہ؟ یعنی وہی جو ہاتھ ہے نا، وہی جو پیشانی لگانے کے بعد ہاتھ، اس ہاتھ کو پھر پیشانی پہ مار دینا. ٹھیک ہے. اگر تجفیف ممکن نہ نجس ممکن نہ ہو، ممکن ہے تو خشک کریں. ٹھیک ہو گیا. وَإِلَّا ضُرِبَ بِالْجَبْهَةِ فِي الْأَوَّلِ، فی الاول سے مراد نجاست اگر متعدی ہے. دیکھیں فی الاول کے نیچے لکھ لیں،
اگر نجاست متعدی ہے، اگر وہ نجاست اگر ہاتھ کو ٹچ کرتا ہے جبہہ کے ساتھ، پیشانی اور صورت کے ساتھ، تو وہ نجاست لگ جاتی ہے. اس میں تو کیا کرے گا؟ پیشانی کو رکھے گا زمین. وَبِالْيَدِ النَّجِسِ فِي الثَّانِي، اور اگر نجاست غیر متعدی ہے، یہ ہوئی بات، 2 دفعہ نہیں، یہ ایک فرض ہے. اگر نجاست متعدی ہے تو پیشانی رکھے گا، اگر نجاست سرایت کرنے والی نہیں تو ہاتھ سے کرے گا. یہ دو دفعہ نہیں، یا یہ یا وہ. فی الاول سے مراد نجاست متعدی، فی الثانی سے مراد غیر متعدی. کما لو کان علیہا جبیرہ، جیسے جبیرہ کیسے ہوتا ہے؟ جبیرہ کیسے ہوتا تھا؟ پٹی کے اوپر ہی نہیں کر لیتے تھے. یہ زخم تو نہیں لگا اس کو، پٹی کے اوپر ہی کر رہے ہیں نا، تو نیچے نجاست تو ہے نا. تو کس طرح نجاست کے اوپر ہی آپ ہاتھ پھیر رہے ہیں؟ تو اس ہاتھ کو اسی طرح پھیر اگر متعدی نہیں ہے. اچھا، وَالضَّرْبُ مَرَّةً لِلْوُضُوءِ، وضو کے لیے ایک مرتبہ ضرب مارنی ہے. لِلتَّیَمُّمِ بِهِ، هو بدل منه، جو تیمم بدل ہے وضو سے. فَيَمْسَحُ بِهِمَا جَبْهَتَهُ مِنْ قِصَاصِ الشَّعْرِ إِلَى طَرْفِ الْأَنْفِ الْأَعْلَى، پس مسح کرے گا بہما دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنی پیشانی کو، من قصاص الشعر، یہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر الی طرف الانف الاعلی، ناک کی اوپر والی سمت. بادین بالاعلی، شروع کرے گا اعلی سے. کما اشعر بہ من و الی، جیسے کہ شعور دیا جاتا ہے روایات میں سے من اور الی کا. وَإِنِ احْتَمَلَ غَيْرُهُ، اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے علاوہ بھی ٹچ کرے. وَهَذَا الْقَدْرُ مِنَ الْجَبْهَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، پیشانی سے تو یہ متفق علیہ ہے. وَزَادَ بَعْضُ مَسَ الْحَاجِبَيْن، بعض نے کہا ہے کہ یہ حاجبین کو بھی مس کرے. وَنَفَى عَنْهُ الْمُصَنِّفُ بِالذِّکْرَ، مصنف نے ذکرہ میں اس کی مخالفت کی. آواز آ جائے نا، شاہ صاحب کو بھی بلا لیں. صفائی کر دو ہم اور مجھے چیز رکھی بس. شما تو ساعت چند بجے سے بعد از این تمام بشه هنوز داره ریکارد میشه. هستم تشیش. ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الذنب،
بفتح الزا، پھر مس کرے گا دائیں ہاتھ کے پشت کو بائیں ہاتھ سے کلائی سے. زند کیا ہوتی ہے؟ وہ موصل طرف الذراع فی الکف، یہ جو ہاتھ کی طرف بازو کی طرف جاتی ہے. الی اطراف الاصابع، ہاتھ انگلیوں کے پوروں تک. ثم مسح ظاہر الیسرا ببطن یمنا، پھر مس کرے گا یسرا یہ بائیں کو ببطن الیمنا باطن یمنا سے، دائیں ہاتھ کے اندر سے. کذالک، اسی طریقے سے زند سے. مبتدئا بالزند الی الاخر کما اشیر به کلامہ. ومرتین للغسل احداہما یمسح بها جبہتہ والاخرى یدیہ، اور دو مرتبہ ہاتھ مارے گا زمین پر غسل کے لیے. ایک مرتبہ پیشانی کو ٹچ کرے گا، دوسری مرتبہ ہاتھوں کو ٹچ کرے گا، یہ صرف ہاتھوں. وَيَتَيَمَّمُ غَيْرَ الْجُنُوبِ مِمَّنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ يُوجِبُ الْغُسْلَ عِنْدَ تَعَذُّرِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ مُطْلَقًا مرتين، اور تیمم کرے گا غیر جنابت والا جس پر حدث واقع ہو چکا ہے استحاضہ وغیرہ کا. وہ جب محال ہو پانی کا مطلقاً غسل یا وضو کے لیے ہونا مرتين، تو وہ 2 مرتبہ تیمم کرے گا. ایک مرتبہ احداہما بدلا من الغسل بضربتين، ایک تو بدل غسل کے ہوگا 2 ضربتوں کے ساتھ. دوسرا وضو کی. والاخرى بدلا من الوضوء بضربت، دوسرا ہوگا ایک ضربت کے ساتھ وضو کے بدل. ولو قدر علی الوضوء خاصتا وجب، اور اگر اتنا پانی ہو کہ وضو ہو سکتا ہو تیمم نہ ہو سکتا ہو تو کیا کرے گا؟ وضو کر لے گا. غسل کے بدلے تیمم کر لے اور وضو کے بدلے تیمم نہ کرے. ولو قدر علی الوضوء خاصتا وجب، اگر وضو پہ قادر ہو تو واجب ہے وضو کرے. وتیمم عن الغسل، اور غسل کی جگہ تیمم کر لے. کالعکس، مع انه يصدق عليه انه محدث غیر جنب فلا بد في اخراجه من قید وكأنه تركه اعتمادا على ظهوره. ويجب في النیة قصد البدلیة، جب نیت کرے گا دوسرے تیمم کی تو بدل کی نیت کرے گا من الوضوء اب الغسل یا غسل. ان کانت تیمم بدلا عن احدہما، اگر تیمم بدل ہو ایک کے، کما هو الغالب، جیسے اغلباً ہوتا ہے، 2 کے لیے عموماً نہیں ہوتا. فلو کانت تیممہ لصلاۃ الجنازہ او للنوم، اگر وہ تیمم ہو نماز جنازہ کے لیے یا نیند کے لیے، علی طہارت کے پاک ہو کے سو جاؤں، او لخروجہ جنبا من احد المسجدین علی القول باختصاص التیمم بذالک، یا 2 مسجدوں میں سے گزرنا چاہتا ہے کسی ایک مسجد میں، مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں، اور وہ چاہتا ہے کہ جنابت کی حالت میں نہ گزرے، اگر یہ کہیں کہ خاص ہے تیمم اس کے ساتھ، کما ہوا احد قولی المصنف، مصنف کے 2 قولوں میں سے بھی ایک قول ہے کہ جائز ہے 2 مسجدوں سے نکلنے کے لیے تیمم، ایک قول یہ ہے کہ جائز نہیں. اگر جائز ہو لم یکن بدلا من احداہما من احدہما، یہاں بدل کی نیت نہیں کرے گا. ما احتمال بقاء العموم بجالہ فیہا بدلا اختیاریا، اگرچہ احتمال ہے کہ عموم باقی رہے کہ اس کے ساتھ قرار دیا جائے اسے بدل اختیاری، یعنی واجب نہیں ہے، اختیاری، اس کو بدل کر لے یا وہ کر یا وہ کر. وَيَجِبُ فِيهِ نِيَّةُ الْإِسْتِبَاحَةِ لِمَشْرُوطٍ بِالطَّهَارَةِ، اور واجب ہے نیت تیمم میں کہ استباحت کی نیت کرے کہ مبیح ہو جائے نماز کے لیے. وہ بھی ہاں مبیح ہے صلاح، جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں وضو میں، فائل ہو جائے گا نا. طہارت میں. ہاں جی. لمشروط بالطہارت،
जो मशरूत हो तहारत के साथ, वलवजहु मिन वजूबिन और नदबिन वलकलामु फीहिमा कल माइयत, वलवजहु और उसमें जाहिर है कि वाजिब होगी तो वाजिब की नियत करेगा, सुन्नत होगी तो सुन्नत की नियत करेगा। इन दोनों में ऐसे ही ये वजूब और नदब की है जैसे पानी वाली तहारतों में। अच्छा, वुज़ू और गुस्ल में क्या कहते थे, या वाजिब की नियत करें या मुस्तहब की। यहाँ जो गैर माहिया है, गैर पानी वाली, उसमें भी यही नियत चाहिए। वल कुर्बतो, और वाजिब है कि कुर्बत की नियत करें, यानी नियत कुर्बत की हो। वाजिब कुर्बत इल्लल्लाह। वला रैब फी इअ्तिबारिहा फी कुल्लि इबादतिन मुफ्तक़िरतन इला नियतिन लियतहक़्क़क़ल इख़लासुल मामूर बिह फी कुल्लि इबादतिन, और इसमें शक नहीं कि मुअतबर होगी वो कुर्बत हर इबादत में जो मोहताज हो नियत के साथ, ताकि मुतहक्किक हो जाए खुलूस इखलास उस अम्र मामूर बिह का हर इबादत में। हर इबादत में कुर्बत की नियत शर्त है। नियत वही होती है जो कुर्बत की लिए। सही। कोई साहब नियत करे कि मैं तयम्मुम करता हूँ चोरी करने के लिए, तो ये कुर्बत की नियत नहीं है। या मैं तयम्मुम कर रहा हूँ गीबत करने के लिए, तो कुर्बत कहाँ है। या तयम्मुम कर रहा हूँ कि मस्जिद में जाके किसी मोमिन को तकलीफ दूंगा, अजियत पहुंचाऊंगा। वतजिबु फीहिल मुवालातु, और वाजिब है तयम्मुम में मुवालात, कंटिन्यूटी, मुत्तसिल होना एक दूसरे। हाँ, बिमानल मुताबअत बैन अफ़आले, इस माना के साथ के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, पीछे आए। हाँ, मुताबअत हो अफ़आल, जुड़े हुए हों। वो ज़र्ब मारना, और उसके बाद जबह को, ये देखिए, ये उन्होंने बेसिकली जो टच कहा है ना, तो जबह का कहा है, या आगे का नहीं कहा। अच्छा, ये सारों तक, ये जबह, ये आला अनफ तक, ठीक। नीचे ना भी आए तो कोई नहीं, वो मुस्तहब है। वतजिबु फीहिल मुवालातु बिमानल मुताबअत बैन अफ़आलिही बिहैसु ला युअद्दु मुफर्रक़न मफ़रक़न उर्फ़न, या मुफर्रक़न उर्फ़न। मुताबत हो अफ़आल में कि शुमार न हो फ़र्क उर्फ में, कि फ़र्क पड़ गया है ज़र्ब में और मसह में मसलन फ़र्क, ये ना हो। वज़ाहिरुल अस्हाबिल इत्तिफ़ाक़ु अला वुजूबिहा, और हमारे उलमा का ज़ाहिर ये है, वो फरमाते हैं कि इत्तिफ़ाक़ है, इजमा है, अला वुजूबिहा, के वाजिब है मुवालात। ये तो हमारे उलमाए इमामिया का इत्तिफ़ाक़। अब एक और मसला जो हमने बयान नहीं किया, अब सुनिए। अगर कोई साहब मुवालात का ख्याल न रखें तो क्या वुज़ू बातिल होगा, क्या तयम्मुम बातिल होगा, या गुनाहगार होंगे? तो इसमें दो वजह है। बाज़ के नज़दीक तयम्मुम बातिल ही नहीं, अच्छा, हाँ, गुनाहगार है। पूरा बाज़ के नज़दीक तयम्मुम भी दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा। वतजिबु फीहिल मुवालातु बिमअनल मुताबअत बैन अफ़आलिही बिहैसु ला युअद्दु मुफर्रक़न उर्फ़न वज़ाहिरुल अस्हाबिल इत्तिफ़ाक़ु अला वुजूबिहा। ज़ाहिर अस्हाब इमामिया यही है कि इत्तिफ़ाक़ है कि वाजिब है मुवालात। वहल यब्तुलु बिल इख़लाल बिहा औ यअसिमु ख़ास्सतन वजहान, क्या बातिल हो जाएगा तयम्मुम बिल इख़लाल बिहा, अगर खलल कर दे मुवालात में, औ यअसिमु, या गुनाहगार होगा, खास तौर पर खास गुनाहगार होगा।
वजहान, दो वजह वजह से दोनों है, दोनों एहतिमाल है। फ़अलल क़ौले बिमुराअत ज़ीक़ फ़ीहे मुतलक़ा यज़हुरु क़ुव्वतुल अव्वल व इल्ला फ़ल अस्लु यक़्तज़ी सिहा, और इस बिना पर के मुराआत की जाए ज़ीक़ वक्त की तंगी की। तयम्मुम इसलिए किया जा रहा है कि वक्त तंग है, तो इसमें जाहिर होती है अव्वल की क़ुव्वत। व इल्ला, और अगर ये ना हो तो फल असलु यक़्तज़ी सिहा, असल ये है कि सही है, असल ये है कि सही है। अगर कौल मुराआत ज़ी के वक्त को मुलाहजा न किया जाए तो सही है, बातिल नहीं है। ठीक है। इख्तिलाफ ये है उलमा में कि आया तयम्मुम अव्वल वक्त में कर सकते हैं या आखिर वक्त में। अब ये नहीं, दो है ना कौल, इसमें दो कौल। ये भी बात कहते हैं कि अव्वल वक्त में भी कर सकते हैं। अगर कायल हो रियायत ज़ी के वक्त के वक्त तंग हो तो फिर आखिर वक्त, हाँ, तो अगर ज़ी के वक्त के कायल हों तो मुबादरत अव्वल वक्त में जायज़ नहीं है कहरन। तो इसमें न फ़क़त एक दूसरे के पीछे ले आना वाजिब होगा, बल्कि अगर ना करें तो मूजिब बुतलान भी होगा। अगर हम ये कायल हों कि ज़ी के वक्त तंग वक्त हो तब तयम्मुम कर सकते हैं, अगर वक्त वसी हो तो तयम्मुम नहीं कर सकते। तो उसमें तवाली वो मुवालात जो है वाजिब ही नहीं, बल्कि उसका न करना मूजिब बुतलान तयम्मुम भी है। हाँ, क्योंकि जब मुकदमा बातिल हो गया वुजू या तयम्मुम तो जुल मुकदमा नमाज खुद ब खुद बातिल हो जाती है। अगर हम वइल्ला, अगर हम के नहीं जी के वक्त की कोई कैद नहीं, तो उस वक्त दलील इस पर के आया तयम्मुम बातिल हुआ है, इस पर कोई दलील नहीं है। अगर हम ज़ीक़ की कैद न लगा, कभी भी हो सकता है। जब कभी भी हो सकता है तो चाहे तो मुआलात करें, चाहे तो मुआलात ना न कर, करें। मैक्सिमम न करने से गुनाहगार होंगे। हाँ जी, ये थोड़ी कि नमाज बातिल हो जाए। तो ये दो कौल जरा ज़हन में रखने, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए, वतजिबु फ़ीहिल मुवालातो, और वाजिब है इसमें मुवालात बिमाना मुताबअत बैन अफ़आलिह बहैसु ला युअद्दु मुफ़र्रक़न उर्फ़न व ज़ाहिरुल असहाबिल इत्तिफ़ाक़ अला वुजूबिहा व हल यब्तुलु बिल इख़लाल बिहा औ यासिमु ख़ास्सतन वजहान व अलल क़ौल बिमुराआत ज़ीक़ फ़ी तयम्मुम मुतलक़ा। तयम्मुम के बारे में अव्वल वक्त में जी के वक्त में हम कायल हैं, टाइम थोड़ा रह गया है, तब तयम्मुम कर सकते हैं, मुवस्सा वक्त में नहीं कर सकते। यज़हुरु क़ुव्वतुल अव्वल, तो पहले की कुव्वत है कि वो बातिल होगा। व इल्ला, अगर हम जी के वक्त के कायल ना हो, मुवस्सा वक्त में भी हो सकता हो,
فلسو تو یقتضی ٹھیک، الصحہ، ہاں پھر تو ٹھیک اصل تقاضا کرتی ہے کہ صحیح سے ہے. پہلے والا تیمم صحیح ہے، گنہگار ہونا الگ چیز ہے، موالات کے نہ ہونے سے تیمم صحیح ہے. وَيُسْتَحَبُّ نَفْضُ الْيَدَيْنِ بَعْدَ كُلِّ ضَرْبَةٍ بِنَفْخِ مَا عَلَيْهِمَا مِنْ أَثَرِ الصَّعِيدِ. اور مستحب ہے دونوں ہاتھوں کو جھاڑ دینا، نفض یعنی جھاڑ دینا. یہ تاکہ وہ جو ذرات ہیں خاک کے وہ چلے جائیں. وَيُسْتَحَبُّ نَفْضُ الْيَدَيْنِ بَعْدَ كُلِّ ضَرْبَةٍ بِنَفْخِ مَا عَلَيْهِمَا مِنْ أَثَرِ الصَّعِيدِ أَوْ مَسْحِهِمَا أَوْ ضَرْبِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى. مستحب ہے جھاڑ دینا دونوں ہاتھوں کا بعد ہر ضربت کے، وہ ایک ضرب ہو یا دو ضربیں، تاکہ جو سعید مٹی کا اثر ہے وہ نہ ہو، وہ چلا جائے، دور چلا جائے، دونوں ہاتھوں سے مٹی کا ذرات چلے جائیں. او مسح ما، جب مس کریں تو اس وقت اثر سعید نہ ہو. اور ضرب احداہما بالاخری، یا ایک کو جب دوسرے پہ مارے یہ تو مٹی نہ ہو، یہ مٹی کا لگنا ضروری نہیں. وَلْيَكُنِ التَّيَمُّمُ عِنْدَ آخِرِ الْوَقْتِ. مصنف فرماتے ہیں چاہیے کہ تیمم آخر وقت میں ہو. ہاں ان کا قول یہ ہے زی کے وقت انتظار کریں پانی کی. ممکن ہے بارش ہو جائے. ہاں شاباش، ممکن ہے کوئی پانی کہیں سے آ جائے. وَلْيَكُنِ التَّيَمُّمُ عِنْدَ آخِرِ الْوَقْتِ. اور چاہیے کہ تیمم آخری وقت میں کیا جائے، بحیث یکون قد بقی منہ مقدار فعلہ ما باقی شرائط الصلاۃ المفقودۃ والصلاۃ التامۃ الافعال علما او ظنا ولا یؤثر فیہ ظہور الخلاف. اس حیثیت سے کہ باقی رہ جائے اس فعل کی اتنی مقدار کہ باقی شرائط نماز کے ساتھ وہ تیمم بھی ہو سکے اور نماز مکمل ہو جائے افعال کے ساتھ علما یا ظنا. اچھا اگر ساری شرطیں موجود ہیں، نماز کی ساری شرطیں صحیح سب موجود ہیں، تو اس کو کب لے آئے؟ آخر وقت میں. مصنف کا یہ اگرچہ احتمال بعید کیوں نہ ہو پھر بھی انتظار کریں پانی کا. اگر شرائط موجود نہیں، نماز کی شرائط اتنی دیر کر لے کہ اتنا وقت رہ جائے کہ شرائط مفقودہ کو اور تیمم کو اس وقت میں حاصل کر سکے. اگر تو ساری شرائط موجود ہیں، پھر انتظار کر. ہاں، اور اگر ساری شرائط موجود نہیں تو اتنے وقت میں کرے کہ وہ شرائط مفقودہ بھی حاصل ہو جائیں. مثلا لباس کے آنے کا ہے تو لباس کے آنے کا ٹائم بھی ہو جائے. وَلْيَكُنِ التَّيَمُّمُ عِنْدَ آخِرِ الْوَقْتِ بِحَيْثُ يَكُونُ قَدْ بَقِيَ مِنْهُ مِقْدَارُ فِعْلِهِ مع باقی شرائط الصلاۃ المفقودۃ والصلاۃ التامۃ الافعال علما او ظنا ولا یؤثر فیہ ظہور الخلاف. اس میں اثر نہیں کرے گا اختلاف کا ظاہر ہونا.
یعنی اگر انسان کو یقین نہیں پانی ہوگا، یا تو انسان کو یقین ہو کہ اب وقت تنگ رہ گیا ہے، یا زن ہو، کم از کم زن جو راجع ہوتا ہے۔ اگر اس کے بعد ایک اختلاف آ گیا، خلاف اس کے بعد آ گئی کہ نہیں وہ تو تنگ نہیں تھا وقت، اس شہر میں تو وقت ابھی اور باقی تھا، وہ اثر نہیں گزارے گا۔ ولا یؤثر، صحیح ہے، ہاں، ولا یؤثر فیہ ظہور الخلاف، اختلاف کا بعد میں ظاہر ہو جانا اثر نہیں کرے گا درست، اس میں۔ جو نماز پڑھ لی ہے وہ ٹھیک ہے، اس لیے نہیں کہ ابھی تو وقت اور باقی تھا۔ یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ فرماتے ہیں وجوباً مع الطمع فی الماء، اگر تو امید ہے پانی کی تو واجب ہے، ٹھیک ہے، یہ واجب ہے، اگر پانی کی امید ہے تو واجب ہے۔ ورجاء حصولہ ولو بالاحتمال البعید، اور اس امید میں صحیح اگرچہ احتمال بعید بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی کیا کرے؟ رک جائے۔ وَإِلَّا، اگر واجب نہ بھی کہے تو استحباباً علی اشہر الاقوال بین المتاخرین، متاخرین علماء کے نزدیک مشہور قول یہ ہے کہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ٹائم ہوا؟ کتنی دیر کو؟ نہیں، ادھر دیر ابھی 10 منٹ، بس ٹھیک ہے، کافی ہے، ایک درس اور ہو جائے تاکہ 30 منٹ۔ وصلی اللہ علی رسول کریم و اہل بیتہ الطیبین۔ آج کے درس کا ثواب الحاج قاری سید محمد اصغر نقوی صاحب کے مرحومین سید نور حسین شاہ، سید خادم حسین شاہ، سید اسوار علی شاہ، شاہ اول شاہ، آغا سجاد کے مرحومین، میرے مرحومین، سید صاحب کی والدہ کے مرحومین، سید علی رضا شاہ کاظمی کے مرحومین، والد سید صاحب حسین شاہ وغیرہ کو ایصال ہو۔ اللہ مجاہد کاظمی سمیت، غلام نبی چٹھا سمیت، اے ڈی چودھری سمیت، جی ہاں، اور روبینہ سمیت، پروفیسر ڈاکٹر کاظمی، خورشید انور سمیت، ستوت جعفری، وفادار عباس سمیت سب کے درجات کو متعالی فرمائے، شہداء کے درجات کو متعالی، شہداء کے ساتھ شہداء فقہ جعفریہ کا شمار شہداء کربلا کے ساتھ کرے، اور سید اصغر صاحب کے رزق و مال میں برکت دے، ہمارے بھی رزق و مال میں برکت دے، ہمارے المہدی سینٹر کے قرضوں کو ادا فرمائے، سید آغا سجاد جعفری کو اللہ رزق اور جاب مہیا فرمائے، اور ان کی شادی بھی اللہ کرا دے، علی رضا شاہ کاظمی کو بھی اللہ رزق دے اور ان کو صحت و سلامتی سے رکھے، منظور میاں صاحب کو بھی رزق نصیب عطا ہو، نذیر چٹھا صاحب کے رزق و مال میں برکت دے، جتنے بھی ہمارے بھائی بہن درس میں شریک ہوتے ہیں اللہ کریم سب کے اوپر رحم فرمائے، اور خاص طور پہ امام علی علیہ السلام کے ایام ولادت مولود کعبہ کے دن ہے، الحاج سید اصغر نقوی صاحب کی جو پریشانیاں ہیں، ہم سب کی جو پریشانیاں ہیں، اللہ وہ دور فرمائے، اور علمی اور عملی اور مادی معنوی ساری پریشانیاں دور ہوں، اس لیے کہ پیسہ ہوگا تو آگے گاڑی چلے گی۔ اللہ تعالیٰ پیسہ بھی دے، علم بھی دے، حافظہ بھی دے، تقوی بھی عطا فرمائے، ہم سب کو عمر طولانی دے، رحم فرمائے، اضافہ فرمائے جی، اور جو انٹرنیٹ پہ ہمیں دیکھ سن رہے ہیں اللہ کریم ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور سید اسرار صاحب جو اس کا انگلش میں ترجمہ کر رہے ہیں اللہ کریم ان کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔